دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ ویسا ہی کیوں ہے؟ حالانکہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، پھر بھی ایسا کیوں ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد انصار فرقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل 10 منٹ کی مجلس۔ آئیے قرآن مجید سے معلوم کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی حقیقت معلوم کرتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید میں ہے، سورہ عنکبوت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے نماز پڑھے تو نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو دوستو، اکثر ہماری نمازوں میں 3 کمیاں ہوتی ہیں۔ 3 کمی ہماری نمازوں میں عام طور پر ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی توجہ کی کمی، دھیان کی کمی، کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان جو ہے وہ نماز میں نہیں ہوتا۔ ہم نماز میں اللہ اکبر کہہ کر نیت مانگتے ہیں، جسم تو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے، کبھی آفس میں، کبھی گھر پر، کبھی بازار میں، کبھی سوشل میڈیا کے اوپر۔ نماز کے اندر جو ہے ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، اسی لیے بھی ہماری نماز جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسری کمی جلدی نماز پڑھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی کام ختم کرنا ہو، رکوع جلدی، سجدہ جلدی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جلدی نماز پڑھتا ہے، رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا، تو ایسی نماز اللہ تعالیٰ اس نمازی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس نماز کو نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب نماز پڑھیں تو سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، پھر انشاءاللہ نماز میں ضرور دل لگے گا۔ تیسری کمی، نماز کو سمجھ کر نہ پڑھنا۔ ہم نماز کے الفاظ کو سمجھتے نہیں ہیں، بس رٹا رٹایا پڑھ لیتے ہیں، اس کے الفاظ، اس کے معنی کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس لیے بھی ہمارا نماز میں جو ہے دل نہیں لگتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بھی کوشش کریں کہ نماز کے الفاظ کو سیکھیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل لگے، ہماری نماز صحیح ہو، تو 3 کام ضرور کریں۔ سب سے پہلا، نماز سکون سے پڑھیں۔ دوسرا، نماز میں دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھے، اور تیسرا، نماز کے الفاظ کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان کے ساتھ میں نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی اچھی ہوگی اور ہمارا نماز میں دل بھی لگے گا۔ 1 منٹ کے لیے آپ سوچ کر دیکھیں، ایک دن ہم سب کو جو ہے اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ آپ ذرا سا سوچ کر دیکھیں کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں کہ میرے بندے، میں نے تم پہ نماز فرض کی تھی، تم نے نماز پڑھی، لیکن اس نماز کو اس طریقے سے پڑھی جیسا میں نے پڑھنے کا حکم دیا تھا، تو بتائے ہم کیا کہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہماری نماز کو ہماری عادت نہ بنا، بلکہ ہماری نماز کو ہماری نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بنائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو جو ہے ایک نمازی تک ضرور شیئر کریں تاکہ اس کی نمازوں میں جو کمی کوتاہی ہے وہ اسے دور کر لے۔ انشاءاللہ اس کی کمی کوتاہی دور ہوگی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اسے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔